میری زندگی تو میری آرزو، میرے دل میں تو اللہ اللہ، میری زندگی تو میری آرزو، میرے دل میں تو اللہ اللہ۔ پہاڑوں میں، کھیتوں میں، وادی میں تو، کھیتوں میں، وادی میں تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، میری زندگی تو میری آرزو، میرے دل میں تو اللہ اللہ۔ ہواؤں میں تو ہے، نگاہوں میں تو، ہواؤں میں تو ہے، نگاہوں میں تو، میرے دل کے ہر ایک کونے میں تو، میری زندگی تو میری آرزو، میرے دل میں تو اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ، اور میں ہوں عائشہ احتشام، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ اور آج کا عائشہ صاحبہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شکر گزاری۔ بالکل، بہت ضروری ہے جو ایک چیز، یس، بہت ہی بے انتہا، یعنی کہ جسے کہیے نا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس ذات کا جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا ہے وہ کم ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اور شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس کا اعتراف کیا جائے۔ اور امیر شوکت علی صاحب نے جتنی عمدہ کلام پڑھا تو میرے خیال میں ان کو داد کے مستحق ہیں۔ بہت بہت شکریہ امیر۔ اور امیر جو ہے وہ شوکت علی صاحب کے ہمارے جو معروف اور یعنی کہ مایہ ناز اور بہت خوبصورت انسان، خوبصورت گلوکار تھے شوکت علی صاحب، ان کے فرزند بھی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو امیر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کا یاد کرنے کا۔ جی ہاں، جزاک اللہ۔ اور شکر گزاری ناظرین ایک ایسا جذبہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو شجر حجر ہیں وہ بھی باری تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا فی زمانہ مسئلہ یہ ہے جو میں عائشہ محسوس کرتا ہوں خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اور تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ان آیات کا جو مختلف مواقعوں پر آئی ہیں مفہوم یہ ہے کہ بار بار شکر جو ہے، شکر گزاری اس کو بہت پسند ہے۔ اطاعت گزاری بھی شکر گزاری ہی کی ایک قسم ہے، مگر باقاعدہ جو سر و سجود ہونا ہے، باقاعدہ زبان سے کلمات سے اس کا اظہار کرنا ہے، اپنے رویے سے اس کا اظہار کرنا ہے، وہ اس کو بے پناہ اس کو پسند ہے۔ جس طرح کہ شاہ صاحب آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت سورت سورہ رحمان کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر اس کو پڑھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا گیا، اور اس میں بار بار جو کہا گیا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہیں وہ جھٹلاؤ گے۔ شکر گزاری کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جڑی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جتنا شکر کرو گے اتنا اور دیا بھی جائے گا، اور جتنا تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اس کو بہت ہی پسند ہے جب اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رویے سے،
اپنی عبادتوں سے تو باری تعالیٰ پھر اس کو اپنے جناب سے اپنے خزانوں سے اور نوازتا ہے. اور جی ہاں مجھے عمر صاحب کچھ کہہ رہے تھے, سوری میں ان کی بات جی بالکل. اور آپ دیکھیے کہ جس صورت کا جی آپ نے ذکر کیا, جی جس صورت کا آپ نے ذکر کیا سورہ رحمان کا, آپ اس میں بھی دیکھیے کہ مختلف انواع و اقسام کے حوالے سے باری تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے, پھر بار بار یہ سوال یعنی کہ اٹھاتا ہے قرآن کے, اور تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک مسئلہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, پھر بات ادھر ادھر ہو گئی, وہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہم جو مادی چیزیں ہیں ان کا تو ہمیں تھوڑا بہت ادراک ہے, ٹھیک ہے, مگر میں سمجھتا ہوں جو حقیقی چیزیں ہیں جن کا تعلق خاص اس کی عطا سے اور خاص آپ کی روح سے ہے, جو آپ کو اس سے جوڑتی ہیں, ان کا ہمیں ادراک نہیں ہے. مثلا ہم گاڑی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں, تنخواہ ہمیں ملتی ہے تو بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہم ان سورسز کا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دنیاوی سورسز ہیں, جہاں جاب کر رہے ہیں اس مالک کا کر دیا, جہاں سے پروفٹ آیا اس کا کر دیا, ٹھیک ہے نا, مگر جس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتا ہے اس کی ہم اس طریقے سے شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے. مگر اس سے بڑھ کر جو بات ہے, یہ جو ہمیں قوت سماعت دی ہے, یہ جو ہمیں بصارت دی ہے, یہ جو ہمیں چکھنے کی جو نعمت عطا کی ہے, یہ جو قوت شامہ ہمیں عطا کی ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ آپ تو اس ناخن کا ہی ہم شکر جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کو پڑھیں میڈیکل سائنس میں تو پیجز کے پیجز آپ کو مل جائیں گے کہ صرف یہ جو ناخن ہے اس کی کیا اہمیت ہے. آپ کی جو گرپ کی جو صلاحیت ہے, پکڑنے کی صلاحیت ہے, وہ بالکل صفر ہو جائے اگر ناخن جو ہے وہ آپ کی انگلی کی پوروں پر یہاں موجود نہ ہو. کون کون کی نعمت ہے جس کا آپ شکر ادا کریں گے. ہوتا یہ ہے جس طریقے سے آپ کا جینیٹک سسٹم ہے اس کو آپ دیکھیے, جو وینز کا سسٹم آپ کی پوری باڈی میں ہے اس کو آپ دیکھیے, جیسے آپ کا دل دھڑکتا ہے, جیسے وہ پمپ کرتا ہے, یعنی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ماڈرن مشینری بھی جو ہے وہ اس دل کا عشر اشیر بھی آج پرفارم نہیں کر سکتی ہے. تو ایک جہان ہے جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا ہے, کیونکہ ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ گاڑیوں کی طرف ہے, وہ پلاٹس کی طرف ہے, ہم انہی کو نعمتیں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. بہرحال آپ بات کو آگے. بالکل, مہمانوں کا تعارف بہت ضروری ہے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. امیر شوکت علی صاحب نے تو جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کی. جنید اصغر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کریں گے آگے چل کے. ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے غیر منقوط مترجم قرآن جو ہے وہ شرف ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے یہ ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے بغیر نقطوں کے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے, جو اصل متن ہے اس میں نہیں, جو ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا ہے اس میں نقطوں کا استعمال نہیں ہوا. آپ یہ سمجھیے کہ جیسے لفظ آپ ہے تو آپ کو آپ کا لفظ جو ہے ترجمہ ہوگا اور اس کے اندر آپ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس میں نقطے آتے ہیں, اس کی جگہ استعمال ہوگا. تو یہ بڑی ہر وہ لفظ جس میں نقطہ استعمال ہوا ہے اوپر یا نیچے وہ استعمال, ہر لفظ کا ایک متبادل جو ہے وہ ڈھونڈا گیا ہوگا. تو یہ بالکل ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے بھی. فواد احمد صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں, فاؤنڈر ہیں جی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے, اور بالکل کس طریقے سے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی بنیاد ڈالی گئی, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میرے خیال میں فرحان احمد صاحب سے ہی جو ہے وہ آغاز, اور دل کا بھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا. بالکل بالکل دل کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا. فرحان احمد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فرحان صاحب سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ فاؤنڈیشن وجود میں آئی, کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے, اور کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ اسپیسیفکلی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی اسی چیز کے اوپر جو ہے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جائے. جی بہت شکریہ. فرحان احمد نام ہے میرا جی. میں واکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں. 2003 میں لاہور میں شفٹ ہو گیا. تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے 2010 میں وہ ایک کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوئی. اللہ کا شکر ہے کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں تھی. میری ایک IT کمپنی ہے, میں ایز اے والنٹیئر ابھی یہاں کام کرتا ہوں. بس وہ اللہ نے اس کی زندگی رکھی. عائشہ ہمارے, اس کا نام بھی عائشہ تھا. اچھا. وہ ہمارے ساتھ رہی ایگزیکٹلی 2 سال 10 ماہ اور 3 دن. اچھا. تو وہ جو ٹائم تھا اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں. تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی ایک ادارہ پاکستان میں نہیں ہے جو بچوں کے ہارٹ کی آواز اٹھا رہا ہے, جو بچوں کے ہارٹ کے سلسلے میں بات کر رہا ہے. تو الحمدللہ پھر اللہ نے توفیق دی تو 2012 میں ہم نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. میں شاید وہ کچھ بات ہو رہی تھی, شاید مس کر گیا. آپ کی صاحبزادی بیماری میں مبتلا ہو گئی. جی وہ پیدائشی ان کا نا ایک چیمبر نہیں تھا. عائشہ جب پیدا ہوئی تو ہر انسان میں نارمل 4 چیمبر ہوتے ہیں. تو عائشہ کے جو رائٹ وینٹیکولر تھا وہ پورا ڈیولپ نہیں ہوا. تو شی لیوڈ ود اس فار اباؤٹ 3 ایئرس. جی بس پھر اللہ نے بلا لیا. اور اس کا اس مرض کا علاج
اور اس مرض کا علاج ہے نہیں یا اس وقت یہاں نہیں تھا یا دریافت ہی نہیں ہوا؟ جی بس وہ پہلا ہے کہ ڈائگنوز لیٹ ہوا، اگر ٹائم پر ڈائگنوز ہو جاتا تو پہلا سٹیپ ٹائم پر ہو جاتا. دوسرا یہ کہ سیکنڈ سرجری پلان تھی، وہ بھی بس اللہ نے بس جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، بیماری اور موت تو الگ باتیں ہیں جی دونوں، لیکن بس وہ دوسری سرجری میں شی کوڈنٹ میک اٹ. اب دیکھیے عائشہ بھائی، جو ہمارے موضوع سے بھی بات ہو رہی ہے اور محترم بھی جو بات کر رہے ہیں، جو ہمیں وہ جو چیزیں عطا کرتا ہے نا، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ وہ ہم سے چھن جائیں تو ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے اور ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے. اب یہ اور میں سے بھی گزارش کر رہا تھا جو آپ بات کر رہی ہے کہ دیکھیے شکر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ریئلائزیشن ہو، آپ اپنے آپ کو یعنی کہ اس کی پورے اعتراف میں اور پورے طریقے سے اس کی بہتری کے حوالے سے لگا دیں. اب یہ دیکھیے یہ بھی شکر کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ایک چیز انہیں عطا کی اور پھر اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، مگر اس ریئلائزیشن کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اے خالق، تیری مخلوق کے لیے اب جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. یہ بھی شکر کا ہر چیز کے پیچھے کوئی کہتے ہیں نا کہ مقصد ہوتا ہے. جی جی جی، اور شکر کے اعلیٰ درجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی اولاد واپس لے لی، لیکن ایک ریئلائزیشن ان کے دل میں اور دماغ میں ڈال کر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اور کتنے بچوں کی جو ہے پھر آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. جی 2012 میں پھر ہمیں اس کے سفر سے ذرا پھر آگاہ کیجیے. پہلے تو جی ہم ایک سیکشن 42 رجسٹرڈ ادارہ ہیں، پراپر چیریٹی ہیں. پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو باہر سے ہیں وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو پہلے سال اللہ نے توفیق دی ہمیں، تو ہم نے 3 بچوں کا علاج کرایا. ایک بچے کے علاج پر اس وقت تو کچھ 3.5 لاکھ کا خرچہ آتا تھا. لاسٹ ایئر اللہ نے توفیق دی تو 470 بچوں کا علاج ہوا، اور الحمدللہ اب ہماری فاؤنڈیشن یہ پچھلے کوئی 8 سالوں میں 1 ارب 10 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور وہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری پر الحمدللہ آلریڈی لگ چکا ہے. تو تقریباً کوئی 2800 بچے ہیں جن کو ہماری فاؤنڈیشن کے توسط سے دل کے عارضے میں جو مبتلا تھے، جن کا چلنا پھرنا مشکل تھا، اللہ نے توفیق دی، ان کی زندگیاں بدلی اور اب ایک وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. جی تو فرحان صاحب، ایک بچے کے علاج پہ نارملی کتنا خرچہ جو ہے وہ آ جاتا ہے؟ مطلب اگر کوئی ڈونرز ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ اگر وہ ایک بچے کے لیے کچھ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو. جی ایک بچے کے ہارٹ کی سرجری پر تقریباً 4.5 لاکھ سے لے کر 8.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے جی، ایکسپینسو ہے کیونکہ مین پاور لمیٹڈ اویلیبل ہے، لمیٹڈ جگہیں جہاں پر ابھی کام ہو رہا ہے. پھر کراچی میں کیا فیکشن فگرز ہیں آپ کے پاس، پھر کتنے لوگ ان کے علاج کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے سر. سالانہ نا ہر 100 میں سے ایک بچہ پاکستان میں جو پیدا ہوتا ہے وہ دل کے عارضے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم صرف لاسٹ ایئر کے نمبر اٹھا لیں تو یہ ہے ایگزیکٹلی 57,650 پورے پاکستان میں سال میں یہ بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے پورے ملک کی بس جو ابھی تک کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً ہم لوگ کو 4 سے 5 ہزار سرجریز کر پاتے ہیں پورے سال میں. اور یہ جو ہر سال بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے 1/3 کو پہلے سال ہارٹ کی سرجری کی ضرورت ہے یا کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو 20,000 ایوری ایئر، اور آؤٹ آف دیٹ 5,000. سو وی آر لوزنگ آلموسٹ 50,000 آپ نے کہا. جی 57,000. جی. تو ہمارا 15,000 بچے کا سال کا ڈیفیسٹ ہے. پھر یہ ہے کہ جو اگلے سال میں چلے جاتے ہیں ان کا بیک لاگ الگ اکٹھا ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا تعلق جینیٹک اس سے ہے یا کس اس سے ہے؟ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس قسم کے طبقے میں بیماری زیادہ آپ نے دیکھی؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دنیا میں کہیں پر بھی 100 میں سے ایک بچہ یہ مرض لے کر پیدا ہوگا. یہ اللہ کی شان ایسی ہے. امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، یورپ میں بھی. ہمارے ملک میں یہ شرح زیادہ ہے، اور اس کی زیادہ وجہ جو ہمیں ابھی تک پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ مدر کی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھا جاتا. مدر کو اگر فرسٹ ٹریمسٹر میں ہائی گریڈ فیور ہو جائے تو اس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے. تو اگر یہ چیزیں کریں تو ہم کم از کم 1 آؤٹ آف 100 میں تو آ سکتے ہیں. میں اس میں آپ سے سوال میں نے انڈائریکٹلی پوچھا اس لیے تھا، سوری عائشہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نسبتاً مالی لحاظ سے ذرا ویسا طبقہ ہے، یہ ان کے ہاں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، جو آپ کی بات سمجھ. اگر وجوہات یہی ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. اچھا، پھر تو اور زیادہ بیچارے مشکل میں پیش ہوتے ہیں کہ بیماری ہو، اوپر سے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. امپورٹنٹ چیز جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کی بیٹی کے حوالے سے بھی تشخیص کا مسئلہ آیا. اگر جلد تشخیص ہو جاتی تو جلد جو ہے اس مرض کو جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو تشخیص کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ جی اگین تھینک یو، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. ہمارا اس وقت فوکس ہے جی کہ ایک تو بچوں کے ہارٹ کا ہاسپٹل بنا لیں. ابھی تک ہم لوگ فوکس کر رہے تھے بچوں کی ہارٹ کی سرجری کے اوپر. پھر ہم نے الحمدللہ پورے پاکستان سے 200 پیڈیٹیشین کو اکٹھا کر کے ان کی ٹریننگ کروائی، اور ان کو یہ بتایا کہ بھئی کیسے وہ 4-5 ٹیسٹ آپ کریں جس سے انیشیلی جو اسکریننگ ہے وہ ہو سکے. دوسرا ہم نے سکردو میں اور ایک انٹیریئر پنجاب میں ایک اسکریننگ کیمپ لگایا، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ سکردو میں 60 بچے ہم نے
ان کا ہارٹ کی جو ہے نا وہ ڈائگنوسس کیا اور 51 بچوں کو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کا مسئلہ نکلا. تو اسکریننگ کا ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو. تیسرا ایک آپ کے ادارے کے توسط سے میں چاہوں گا بات کروں کہ یہ جو ہوتا ہے نا بچہ نیلا پیدا ہوا ہے, یہ نیلا ویسے نہیں پیدا ہوتا. نیلے کا مطلب ہے کہ اس کی بریدنگ میں کوئی پرابلم ہے. تو بلو بیبی کا مطلب موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ اس کو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کا مسئلہ ہے. تو ان جنرل جو پبلک کو پتہ چلے بھائی اگر کسی کے گھر میں بلو بیبی پیدا ہوا ہے تو اس کو فوری طور پر بچے کے کارڈیولوجسٹ کو چیک کرائیں. اور اگر ہم اسے عوام الناس کے لیے سادہ کر دیں کہ اگر بچے کے وجود پر نیلاہٹ ہے جی ہے نا, اچھا نیلاہٹ پورے وجود پہ ہوتی ہے یا صرف چہرے پہ ہوتی ہے؟ جی دو چیزیں, ایک یہ جگہ آپ دیکھیں گے نا تو بچے کی بلوئش جگہ ہوتی ہے, اور امیڈیٹلی آپ دو بچے, ایک نارمل بچے کے اور جو کنجینٹل ہارٹ والا بچہ ساتھ رکھیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا اس کا رنگ بجھا بجھا ہے, اس کا بلوئش پورا, بیکاز بلڈ کی جو ریڈ اور بلو ہے وہ مکس ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب یعنی کہ پوری دنیا میں ایسی ٹیکنالوجیز بھی ہیں اور ایسی یعنی کہ تشخیص کے ذرائع بھی آ گئے ہیں کہ برتھ سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے. کیا اس حوالے سے اگر آپ کچھ آپ کے پاس معلومات ہوں تاکہ لوگ یعنی کہ پیدائش سے پہلے بھی بعض اوقات علاج کی صورت ہوتی ہے, تو کیا اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی؟ بالکل جی, ماشاءاللہ ہمارے ملک میں فیسلٹیز ہیں. فیٹل ایکو کہتے ہیں اس کو, کہ بھئی ماں کے پیٹ میں بچے کا ایکو ہو جائے. اور لیکن کچھ متس ہیں جسے ہمیں ایز اے سوسائٹی نکلنا ہے. بھئی پہلے تو الٹرا ساؤنڈ پڑھے لکھے لوگ تو کروا لیتے ہیں, جو بیچارے تھوڑا بہت وہ اس کو بھی معیوب سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں سے میرے خیال ہے آپ ضرور اس پر بات کریں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ کی آواز مطلب پورے پاکستان تک پہنچتی ہے کہ بھئی اگر کوئی سسپیکٹ ہے, کوئی لگ رہا ہے ایسے, تو خدارہ جائیں ڈاکٹر سے, اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس کی جو ایکو کارڈیوگرافی کروائیں تاکہ ٹائم پر ڈائگنوس ہو. اچھا فرحان صاحب, ہاسپٹل آپ نے کہا کہ وہ بنانا ضروری ہے, تو یہ بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے, کتنی لاگت اس کے لیے آئے گی, اور اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں کیونکہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ڈونیشنز دینے کے لیے, سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس کی اہمیت بتائیں کہ ضروری کیوں ہے. جی پورے ملک میں نا جی اس وقت ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے. چلڈرن ہاسپٹل میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کچھ ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی کہ کوئی ادارہ الگ سے موجود نہیں ہے. جس طرح ہم اکثر ایگزامپل دیتے ہیں شوکت خانم کی, کہ شوکت خانم میں ایک ادارہ بنا تو اس سے کیپیسٹی بلڈنگ شروع ہو گئی. اس سے کینسر ختم نہیں ہوا, لیکن اس سے کینسر کے جو لوگ ہیں نا جو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ پورے ملک میں اویلیبل ہو گئے. تو اب ہم ایک ادارہ جس کو سینٹر آف ایکسیلنس کہہ رہے ہیں ہم لوگ, جس کا نام رکھا ہے چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اللہ کی توفیق سے وہ الحمدللہ ہمیں یہاں یونیورسٹی آف لاہور نے جگہ ڈونیٹ کر دی. لاسٹ سپٹمبر میں ہم نے اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ کی. آج الحمدللہ سیکنڈ بیسمنٹ سے ہم لوگ باہر نکل آئے ہیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ابھی تک کوئی 25 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے, اور ہمیں تقریباً ابھی امیڈیٹلی کو 25 کروڑ کی اور ضرورت ہے تاکہ ہم گرے اسٹرکچر سے باہر آ سکیں. ماشاءاللہ. ٹوٹل پورا پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ پورے پروجیکٹ کی اس وقت جو کرنٹ جو انفلیشن اور ڈالر کے ریٹس ہیں اس کو مد نظر رکھیں تو 2 ارب کا پروجیکٹ ہے یہ, جس میں مزید سر تقریباً اب 175 مزید, تو 25 ہم لگا چکے ہیں اور 175 2 ارب ہی ہو گیا. جی تقریباً سر اب ہمیں یہ چاہیے. اس میں آپ کی مشینری اکوپمنٹ یہ وہ سب شامل ہے سر, ایوری تھنگ شامل ہے. اور اس میں 6 فلور ہیں سر ہمارے. ٹوٹل کورڈ ایریا 1,45,000 فیٹ ہے. اس میں 2 آپریشن تھیٹر ہوں گے, 2 انشاءاللہ اس میں انجیوگرافی کی لیب ہوں گی, ایک ہائیبریڈ لیب ہوگا, 10 بیڈ کی ایمرجنسی ہے. اور ابھی سے الحمدللہ ہم نے انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں ان سے کولیبریشن شروع کر دی ہے. بلکہ ایک IQIC کا پروگرام ہے جو بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل کا ہے, تو وی آر سیکنڈ سینٹر ان دا کنٹری جس نے یہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. جی جی ہاں, میں سوری جی بالکل, ہم خود بھی چونکہ اپیل کر دیتے ہیں. عطیات جمع کروانے کے لیے جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ معلومات تو ہم نے کافی لے لی ہیں فرحان صاحب سے. اب ہم لوگوں سے بھی ایک دفعہ اپیل کر دیتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے لیے عطیات دینے کے لیے, بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے فیصل بینک کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے, اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اپنے عطیات جو ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب بھی شاہ صاحب اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ان کے حوالے سے یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ ان کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے حقوق العباد کے لیے. کوئی خاص کام اپنے بندوں کے لیے اگر لینا ہوتا ہے تو وہ کچھ ہم میں سے کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا انتخاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے بتائیے کہ لوگوں کو تاکہ اس کام کے
کا جو سائز ہے اس کا اندازہ اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. خاص طور پہ رقم کے علاوہ بھی کسی اور ذریعے سے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. اور سالانہ خرچہ کیا ہے آپ کا, ٹارگٹ کیا ہے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. جی ہمارا جی اس وقت جو پہلی میں چاہتا ہوں کہ لوگ یوزلی اداروں کو زکوٰۃ نہیں دیتے, لیکن ہمارا ادارہ زکوٰۃ کمپلائنٹ ہے, ہمارا شریعہ بورڈ ہے, تو جو بھی آپ زکوٰۃ کی مد میں ہمیں پیسے دیں گے وہ ہم زکوٰۃ کے مستحقین تک لگائیں گے. دوسرا اس میں ہمارا جو امپورٹنٹ فوکس ہے وہ ہے کہ جی اس سال میں ہم لوگ زکوٰۃ میں ایک بچے کی سرجری کی اپیل کر رہے ہیں. بھئی ایک بچے کا 4.5 لاکھ کا ایوریج خرچہ ہے, تو کوئی بھی مخیر حضرات 10 بچوں کی ذمہ داری لے لیں, کیونکہ ہمارا نظام الحمدللہ آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ ڈونر جس چیز کے لیے پیسے دیتے ہیں اس کی پوری رپورٹ ان تک مل جاتی ہے. اور اس سال ہمارا جو بس ایک آخری گزارش کروں گا کہ 25 کروڑ ہمیں چاہیے ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے. بہت شکریہ فرحان احمد صاحب. فرحان احمد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اپیل آگئی کہ فوری طور پر جو ہے 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, تاکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرے اسٹرکچر سے جو ہے وہ باہر آ جائیں. بہرحال ایک چھوٹا سا ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم ساتھ ہیں کہیں مت جائے گا, پیغام رمضان کا میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ بعد میں آپ یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو جو نمبرز ہیں اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہاں سے آپ یہ نمبر نکال سکتے ہیں. جتنے بھی ذرائع ہیں ڈونیٹ کرنے کے وہ آپ یوٹیوب پہ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان. اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ جس کا ٹائم ہو چکا ہے جی انداز بیاں, جو کہ روزانہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست قسم کا ٹاپک ہے کہ پولیس کے شہداء کو سلام. تو جو ہمارے 3 کنٹسٹنٹس آج حصہ لے رہے ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مبشر اسحاق سیفی جو ہیں وہ یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ سے ان کا تعلق ہے. جمال احمد ہیں جی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف فیصل آباد سے. سیدہ لائبہ زینب ہے گلاب دیوی انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی لاہور سے. یہ تینوں کنٹسٹنٹس ہیں جو آج اس مقابلے میں یہاں حصہ لے رہے ہیں. دوسری جانب آ جاتے ہیں منصفین کی جانب. جی وسیع شاہ صاحب بھی منصف کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بڑا جمان ہے اپنی کرسی کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی بالکل طاہر تبسم صاحب, جی بالکل طاہر تبسم صاحب جو ہیں وہ منصف کے, طاہر مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ منصف کے فرائض سر انجام دیں گے. چلیں جی آغاز کر لیتے ہیں, اور آغاز سے پہلے جس طرح کہ میں ہمیشہ کی طرح بتاتی ہوتی ہوں کہ اس کے رولز جو ہیں وہ کیا ہیں, کتنا ٹائم ہوگا اور کتنے ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے. جی اپنے کنٹیسٹنٹس کے لیے یہ ہے جی کہ 2.5 منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہے آپ کے پاس. 2 منٹ جو ہیں اس کے بعد ایک بزر بجے گا, جس کا مطلب ہے کہ آپ اب اپنی تقریر کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے آئیں, اور اس کے 30 سیکنڈ کے بعد ایک آخری بزر بجے گا. اگر اس بزر کے بعد بھی آپ جاری رکھتے ہیں اپنی تقریر کو تو پھر نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو 2 سے 2.5 کے بیچ میں آپ نے جو ہے وہ اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے مبشر اسحاق سیفی صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ آ جائیں, اور پولیس کے شہداء کو سلام یہ ہمارا آج کا موضوع ہے, اور اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جان ہتھیلی پہ اٹھائے پھرنا, کوئی ان شہداء سے سیکھے صدر علی وقار, جو فرض شناسی کی مثال ہیں ذی وقار. دیکھیے اس ماں کے لال کو جو بہادری کا استعارہ ہے, جس کے نین نقش مکمل اس کی ماں کا عکس ہیں. وہ سید احمد مبین جو ماں جیسی دھرتی پر اپنی جان نچھاور کر گیا. وہ شجاع خانزادہ شہید اور ڈی ایس پی شوکت شاہ شہید جو اپنے فرض پہ قربان ہوئے کہ ہم سرفروشوں کے اس قبیلے سے ہیں جو دور یزداں میں باطل قوتوں سے ٹکراتے رہے, اور نہ جانے کتنے ہی سپاہیوں کی ہڈیوں کی راکھ جنگلوں میں بکھیری گئی. ظلم کے خلاف اٹھنے والے ہر ایک قدم کو مٹی کی پھانسی دی گئی, اور انتہا کی اس اذیت میں مائیں اپنے لال اتارتی رہی. پھر ہم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے اپنے لاشیں اٹھاتے رہے. پھر خاموش دریچوں سے صدا آتی ہے کہ کبھی تو شہیدوں کی قبروں پہ آؤ, یہ سب گھر تمہارے بسائے ہوئے ہیں, یہ سب گھر تمہارے بسائے ہوئے ہیں. شہید کی موت قوم کی حیات ہے صدر علی وقار, جو اپنی حیاتیاں اس دھرتی پر نچھاور کرتے رہے, جو اپنے لہو سے اس دھرتی کی آبیاری کرتے رہے, جو بے نمو عہد میں آئندہ کا امکان تھے. ان کی سوچوں میں
ملک و ملت کے روشن مستقبل کے جشن رقصاں ہوتے ہیں، مگر صدر عالی وقار یہاں کوئی برہنہ پا ہے، کوئی سر بریدہ ہے، کوئی پہلو شکستہ ہے، کوئی دامن دریدہ ہے. ہماری بے بسی پر زندگی بھی آپ دیدہ ہے کہ یہ تاریخ تو ماضی کا ایک خونی جریدہ ہے. کوئی تالاب نہ گلزار ہے ان ریگزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی خارزاروں میں، گزاری جا رہی ہے زندگانی خارزاروں میں. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. مبشر اسحاق سیفی یونیورسٹی آف پونچھ راولہ کوٹ سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا. جمال احمد کو میں دعوت دوں گی، آئیے گا پلیز. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. موضوع پولیس کے شہداء کو سلام، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. شہیدوں کو میرا سلام کہ رب عظیم نے انہیں مردہ کہنے پہ منع فرمایا. صدر علی وقار، اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے شہید ہو جائے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ شہید ہونے والے نے اپنے فرائض کی تکمیل میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کی. صدر علی وقار، آپ اور میں سلام پیش کیوں نہ کریں وہ پولیس والا جو صبح سویرے اٹھتا، بچوں کو سوتا دیکھ کر گھر چھوڑتا اور اس نوکری کی جانب چل دیتا ہے جہاں حالات کے پیش نظر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، جہاں اس کو ذہنی سکون نہ ہو، جہاں حالات کے پیش نظر امانت داری، دیانت داری اور شرم و حیا کی قیمت کا بک جانا روز کا معمول ہو، جہاں عدل کوڑیوں کے باؤ بکتا ہو، اس جہاں میں اس کا صادق و امین ٹھہرانا کسی جہاد سے کم نہیں. تو میں سلام پیش کیوں نہ کروں صدر علی وقار کہ تھانہ مانگا منڈی لاہور کے نواحی گاؤں چاہ تمولی کا کانسٹیبل کیسر شہید ہوا اور اس سے قبل اس کا والد پولیس کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوا، اور یہ دونوں پولیس کا فخر بنے. اور یہی ایک مثال ہے ہماری بہادری کے درخشندہ ستاروں کی کہ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں، مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا. تو میں سلام پیش کیوں نہ کروں. صدر علی وقار، اپنے بعد اپنے گھرانے کی فکر کسے نہیں ہوتی، لیکن پولیس والا جب اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو اسے دشمنی کو پالنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ دشمنی کو پالنا پڑتا ہے، روز ہمارے لیے گشت کرتا ہے، اپنی اولادوں سے آگے اوروں کی اولادوں کو رکھنا پڑتا ہے، اور ان سب کے بعد جب انہیں برے کچھ غلط عزائم والوں کی بدولت برے القابات سے پکارا جائے تو اس کو برداشت کرنا بھی ایک جگرے کی بات ہے. تو میں سلام پیش کیوں نہ کروں صدر علی وقار، تو میں سلام پیش کیوں نہ کروں. والسلام. بہت شکریہ. سیدہ لائبہ زینب ہماری آخری کنٹسٹنٹ، گلاب دیوی انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی لاہور سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. جی سیدہ لائبہ. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر مینارے پر، کما بدست ستاداں ہے عسکری اس کے. وہ ماں اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہنے لگی کہ میں نے اپنے جگر کے گوشوارے کو اس عظیم دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا ہے. صدر ذی وقار، میں سلام بھیجتی ہوں ان شہیدوں پر جو اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں ان عظیم فرزانہ دھرتی کی عظمت کو جو اپنی شرافت کی قسم کھا کر امر ہو گئے. میں سلام پیش کرتی ہوں دھرتی کے ان سپوتوں کو کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس ارض پاک کے لیے. میں سلام پیش کرتی ہوں ریشم و کم خواب کی مانند پولیس کی ان شہید بیٹیوں کی کہ جو اپنی ارض پاک کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے اپنی جان کو قربان کرتی ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں. میں سلام پیش کرتی ہوں پاکستان کے 4 صوبوں کی نڈر اور بے باک پولیس کے شہداء کو. صدر ذی وقار،
میں بات کر رہی ہوں سبز وردی میں ملبوس ان شہیدوں کی کہ جن پر سایہ خداوند رب جلیل ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں. میں بات کر رہی ہوں ان شہداء کی کہ جن کی فہرست بہت طویل ہے. میں بات کر رہی ہوں کانسٹیبل عمر حیات کی, احمد فیاض کی. میں بات کر رہی ہوں کیپٹن ریٹائرڈ محمد نبین کی. میں بات کر رہی ہوں ان شہداء کی جنہوں نے اپنا لہو دیا اس سرزمین وطن کے لیے اور دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر یہ پیغام دیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہت شکریہ. تینوں ہمارے جو کنٹسٹنٹس ہیں انہوں نے بالکل اپنے خیالات کا اظہار اس موضوع کے اوپر کر لیا ہے, اور اب باری ہے جج صاحبان کی کہ وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ جو موضوع ہے جو کہ آج کا ہمارا ہے پولیس کے شہداء کو سلام, کتنا آپ اس موضوع کے اوپر آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ رہا ہے, آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا انداز بیان تھا, آپ کے اتار چڑھاؤ کیا تھے, کیا ایک ہی پیس میں تو نہیں آپ بات کرتے رہے, اس کا ذکر جو ہے وہ وسیع شاہ صاحب بھی کرتے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میرا خیال میں جج صاحبان جن نقطوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں. آج کی جو موضوع تھا اس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ انتہائی اہم موضوع تھا, اور دیکھیں دین اسلام بھی ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے. پوری دنیا کا بھی جو سماجی اور معاشی سبق ہے, خاص طور پہ سماجی حوالوں سے, وہ یہ ہے کہ جو کسی کا بھی جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ اسے دینا چاہیے, اور آپ کو تنقید کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ چاہے کوئی گروہ ہو, چاہے کوئی فرد ہو, چاہے کوئی ادارہ ہو, آپ تنقید میں ایسا نہ ہو کہ آپ تنقید میں کسی حد کو کراس کر جائیں. وہیں تک جانا چاہیے جہاں تک کسی نے غلطی کی ہے یا کسی میں کوئی خامی ہے, اسی حد تک تنقید کو رکھنا چاہیے. اسی طرح تعریف میں بھی کوئی غلو جو ہے اس کا یعنی کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ آپ تعریف کرنے پہ آئیں تو کسی کو تو بالکل آپ آسمان سے لگا دیں, اور آپ جب تنقید کرنے پہ آئیں تو لوگوں کو دفنی کر دیں. یہ دونوں رویے جو ہیں یہ انتہا پسندانہ رویے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم جذباتی قوم ہیں اسی قسم کے رویے پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا ادارہ بھی ان اداروں میں سے ایک ہے جس کے ساتھ ہم تنقید کرتے ہیں. پولیس میں بے شمار خامیاں ہیں, مگر تنقید کرتے ہوئے غالباً ہم کبھی کبھی حد کراس کر جاتے ہیں. پولیس والے بھی حد کراس کر جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, روزانہ ہم دیکھتے ہیں. مگر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جہاں ہمیں اتنے گلے شکوے ہیں پولیس کے محکمے سے, وہاں یہی لوگ ہیں کہ جتنا بھی امن ہے اس سوسائٹی میں تھوڑا بہت, اور اندرونی طور پہ اگر آپ دیکھیں اور دنیا کی جو ماڈرن سوسائٹیز آپ دیکھیں, آپ نیو یارک کو دیکھیں, آپ پیرس کو دیکھیں, آپ اور جو بڑے بڑے جو کیپٹل سٹیز ہیں, جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری کارکردگی میں بڑی گنجائش ہے, بری ہے, مگر اتنی نہیں ہے جس قدر ہم تنقید کرتے ہیں. دوسرے تنقید کرنے کے دوران پچھلے خاص طور پہ 10-15 برس میں جس طرح سے پولیس نے اندرونی طور پہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے دیگر ہماری فورسز کے ساتھ, اور جس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں, اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اب جیسے اور چونکہ کوئی دیکھیں نا, جیسے اب کیپٹن مبین صاحب کا جیسے ذکر ہوا, کیونکہ وہ ہمارے بالکل ہی ذاتی نقصان میں سے ایک ہے, میرے چونکہ ان سے خاندانی وراثے میں. خانزادہ صاحب کا ذکر ہوا, گو کہ پولیس سے ان کا تعلق نہیں تھا, مگر خانزادہ صاحب ایک دن پہلے میرے پروگرام میں تشریف لائے, اگلے دن ان کی شہادت ہو جاتی. تو پورے پاکستانیوں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع بہت بڑا اہم تھا, اور آپ لوگوں نے بڑی اچھی اس پہ گفتگو کی, اور پولیس پر تنقید کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں تنقید ہو اسے ہمیں بھرپور کرنا چاہیے, مگر جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ بھی ہمیں دینا چاہیے, ان کی قربانیوں کا بھی اعتراف ہمیں کرتے رہنا چاہیے. چل ٹھیک ہے جی, ہم نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. میرا خیال میں دونوں صاحبان جو ہیں وہ اپنا نتیجہ مرتب کر چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور آپ سے جنرلی ایک ویو لینا چاہوں گی کہ آج جن بچوں نے جس کارکردگی کا اظہار کیا ہے یا جو کارکردگی دکھائی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ عائشہ. یقیناً ایک خطابت ایک فن ہے جس میں آپ نے بھی کہا کہ اس میں بلاغت بھی ہوتی ہے, لفاظی بھی ہوتی ہے, اتار چڑھاؤ بھی ہوتے ہیں, زیر و بم بھی ہوتے ہیں, اور ادائیگی بھی ہوتی ہے. تو تینوں نوجوانوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا اپنے طور پہ پرفارمنس دی ہے, لیکن ابھی تو مل کے چلتے ہیں محبت کی مسافت میں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے. تو یہ ہار جیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم مستقل یہ اندازے کر لیں کہ بس ہار گیا, نہیں, یہ تو محبت کا سفر ہے. اور جس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے
ہمارے اس ادارے کو جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. وسیع شاہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے اور جہاں تنقید کی گنجائش ہے وہ بھی کرنی چاہیے, لیکن اختلاف اور نفرت میں فرق رکھنا چاہیے. اختلاف کے بھی آداب ہیں, تنقید کے بھی آداب ہیں, وہ نفرت میں مندمل یا نفرت میں نہیں کنورٹ ہونے چاہیے. تو بہت اچھا انہوں نے تینوں نے پرفارم کیا. تو مشترکہ آئی وانٹ کہ آپ ونر اناؤنس کر دیجیے. اس وقت ہمارے 3 جو کنٹسٹنٹس تھے ان میں ہماری سیدہ لائبہ زینب. آئیے پلیز لائبہ, پلیز آئیے, کانگریچولیشن. پلیز آ جائیے طاہر صاحب. جناب آؤ سر. بہت شکریہ. طاہر صاحب یہ پلیز آپ دیں گے. لمٹ کیش پرائز تو ہمارے ونر کے ساتھ جائے گا ہی جائے گا, ساتھ روح افزا کا گفٹ ہم پر بھی ہے, ہمدرد کا روح افزا جو ہمارے ونر کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ. سیدہ لائبہ زینب آج کی ونر ٹھہری ہیں. سیدہ لائبہ زینب, کانگریچولیشن. باقی دونوں بچوں نے بھی جی بہت اچھی کوشش کی ہے. جمال احمد, مبشر اسحاق سیفی, آپ دونوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے. اس طرح سے ہی کوشش کرتے رہیے. اس کے ساتھ ہی وقت ہو گیا جی ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پر جاتے ہیں اور جلدی سے واپس آ جاتے ہیں. ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی. پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے افطار کا وقت چونکہ قریب ہے تو میں نے کہا کچن میں جا کے بھی ذرا تانکہ جھانکے کی جائے کہ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے. لیکن وقت چونکہ قریب آ چکا ہے تو بن چکا ہے. تو اب ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے بنا ہے. ایک بڑی مزے کی ڈرنک بھی جو ہے وہ انم بنا رہی ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈرنک کیسے بنے گی, کیونکہ افطار میں سب سے پہلے آپ کو ڈرنک ہی چاہیے ہوتی. جی سب سے پہلے جو ہے آج ہم روح افزا کی ڈرنک بنا رہے ہیں. تو بیسکلی آج ہم روح افزا بیزل ڈرنک بنا رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے میں نے 1 گلاس پانی ڈالا ہے. اس میں جو ہے یہ 2 ٹیبل سپون تخم ملنگا وہ ایڈ کر دوں گی. ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی منٹ لیوز 1 کپ کے. گرمیوں کے روزے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ انم یوز کر رہی ہیں. منٹ لیوز اینڈ بیزل یوز کر رہی ہیں. اس کے بعد ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی شوگر 2 سے 2 ٹیبل سپون, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو روح افزا ہے وہ اپنے آپ میں بھی ایک کافی میٹھا سا جو ہے اس کا فلیور ہے. اچھا, تو یہ جائے گا اس کے اندر. اور آپ کو پتا ہے کہ روح افزا جو ہے وہ 100 ایئر لیگیسی کے ساتھ ہے اور پھل اور سبزیوں کے عرق سے بنا ہوتا ہے, اور یہ سحر اور افطار دونوں کے لیے بہت زبردست ہے. تو ذرا بھر کے ڈالیں گے اور اس کا جو ہے بڑا اچھا سا جو ہے ایک فلیور آتا ہے. آپ کی اسمیل کو انجوائے کر سکتے ہیں. ساتھ میں اس میں جائے گا 2 سے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس. صحیح, ٹھیک ہے جی. انتہائی ریفریشنگ ہے یہ اور بہت ہی مزیدار فلیور. سارے انگریڈینٹس ہی ریفریشنگ ہیں ایکچولی. جی بالکل. اور اس کو کریں گے جلدی سے بلینڈ. انم یہ اس میں جو سیڈز ہیں یہ بھی کرش ہو جائیں گے؟ جی بالکل. ہم نے بیسکلی اس کو تھوڑا سا جو ہے سیڈز کو جسٹ مکس ہی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو گرائنڈر میں نہیں بھی ڈالتے فار ایگزامپل تو آپ اس کو جو ہے بعد میں بھی مکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سیڈز جو ہیں وہ پورے اچھے لگتے ہیں, جس طرح مجھے پورے منہ میں وہ اچھے لگتے ہیں سیڈز, تو آپ اس کو بعد میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ کے سیڈز بھی گرائنڈ ہو جائیں گے. بالکل. لیکن یہ جو ہے ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ بلینڈ نہیں کیا, تو اس لیے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ سیڈز جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور اس طرف جو ہے آپ دیکھ رہی ہوں گی. اچھا, میں نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ آن کی ہے, وہ میں نے اس کے اندر جو ہے بلیک سالٹ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے. وہ فلیور بہت اچھا سا جو اس کا بھی اچھا فلیور افزا کے اندر. چلیں جو ڈرنک ہماری ریڈی ہو چکی ہے, فٹافٹ بتا دیجئے کہ جی کھانے میں کیا, مین کورس میں کیا ہے. آج ہم نے اسنیک میں بنایا تھا چکن سویٹ اینڈ اسپائسی ونگز ہے, اور ساتھ میں جو ہے وائٹ کڑھائی بنائی تھی ہم نے چکن قیمے کی. اچھا, زبردست, بڑی امیزنگ لگ رہی ہیں دونوں چیزیں. اور اب ہم افطار میں آپ کو ٹرائی کر کے بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ ان کا ذائقہ کیسا ہے. میں بالکل جاننا چاہوں گی ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آج کا جس طرح کہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ شکر گزاری ہمارا موضوع ہے اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ نے چونکہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے, اور ترجمہ کرنے سے پہلے اور خاص طور پر اس طرح کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ کوئی نقطہ اس کے اندر موجود نہیں ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ یقیناً ایک بڑی بہترین شخصیت ہے جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں شکر گزاری کا ذکر آیا اور شکر گزاری کرنے کے انعامات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے پھر بھی آئے تو, آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا, ویسے ہم گھبرائے تو. کہ موضوع کی طرف آپ بہت دیر سے آئیں. عائشہ, شکر گزاری
پر بات کرنا اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے بھی جب اپنی ابتدائی گفتگو شروع کی تھی، جب یہ موضوع بتایا تھا تو اس وقت آپ نے بھی سورہ رحمان کا حوالہ دیا تھا بالکل کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے مختلف اپنی نعمتیں گنوا کر اور ہر بار پھر یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا لگو یا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ایک سمندر کے ساحل پر تم اپنی ایک مشت میں ریت مٹھی بھر لے کر اس کے دانے ذرات نہیں گن سکتے، اسی طرح سے تم میری نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں جو وہ ہمیں مانگ کر عطا کرتا ہے، ہم مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے، اور لامحدود نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ وہ ہمیں بن مانگے عطا کرتا ہے اور بن مانگے عطا کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کروں، شاید بہت ساری نعمتیں ایسی بھی ہوں جن کا ادراک ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس ہیں۔ لامحدود میں نے کہا بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو وہ بن مانگے عطا کرتا ہے۔ ہم ابھی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو نعمتوں کی آغاز اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں تو ہماری آنکھ میں نور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں، جس سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے راستے اور زاویے متعین کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے کون سی عرضی دی تھی ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتے ہوئے اللہ سے، یا اللہ جب میں پیدا ہوں تو نور میری آنکھوں میں بھر دینا، بن مانگے عطا کیا۔ کانوں کی پردوں میں سماعتیں اللہ رب العزت نے مجھے بن مانگے عطا کی تھی۔ زبان کے اس لوتھڑے میں اللہ رب العزت نے قوت گویائی مجھے بن مانگے عطا کی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، وہ سڑک پہ کھڑے ہیں اور وائٹ سٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ترس کھا کے مجھے سڑک پار کرا دے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں بصیرت بھی عطا کی ہے اور بصارت بھی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شاہ صاحب بیٹھے تھے ساتھ، انہوں نے بھی ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ کائنات میں اگر ہم اپنے علاوہ دیکھیں تو چرند پرند پہاڑ زمین آسمان یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کائنات کے مظاہر بھی نماز کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ درخت ہیں، وہ کھڑے ہیں، ان کو اللہ نے نماز میں قیام کی حالت عطا کی ہے، وہ سدا کھڑے ہیں اور سدا قیام میں ہیں۔ اس طرح سے چار ٹانگوں پہ چلنے والے جانور جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں، وہ حالت رکوع میں ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، انسیکٹس، حشرات الارض، وہ اپنا ماتھا زمین پہ لگائے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چونٹی جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، وہ اپنا ماتھا زمین پہ لگائے ہوئے ہوتی ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسے لگتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور وہ اتحیات میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین جو ہے حالت سکوت میں ہے، ہلتی نہیں ہے، حالانکہ ریوالو کرتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں کراتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جو سورج ہے، یہ جیسے نماز کی رکعت ہم شروع کرتے ہیں نا، پہلے قیام کرتے ہیں، ظہر تک سورج بھی قیام کرتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کی حالت میں جیسے ہم رکوع کرتے ہیں، سورج بھی رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے، اور مغرب کے وقت ہم سجدہ کرتے ہیں تو سورج بھی اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ تمام مظاہر کائنات دیکھیں، نماز کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ نے نماز کا صرف ایک ایک رکن عطا کیا تھا، اور ہم انسان ہیں کہ ہمیں اللہ نے قیام بھی عطا کیا، درختوں کی طرح، چوپایوں کی طرح حالت رکوع بھی عطا کی، حشرات الارض کی طرح سجدہ بھی عطا کیا، پہاڑوں کی طرح ہمیں تشہد اور اتحیات بھی عطا کیا، لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، یہ کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، حالانکہ مال تو اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نور میں نے اپنی آنکھوں میں، یہ میرے قسمت میں تھا، حالانکہ قسمت تو لکھنے والا اللہ تھا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کی لکیروں سے قسمتوں کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔
قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ وہ اس نے ہمیں عطا کیا اور بے انتہا عطا کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں 2-3 بالکل وقت ہے میرے پاس، اور بڑے زبردست قسم کے پہلو آپ نے اجاگر کیے ہیں، اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یقیناً اس طریقے سے کبھی سوچا نہیں گیا تھا جس طرح سے کہ آپ نے بیان کیا، تو بڑا ہی ماشاءاللہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اکثر اللہ کی نعمتوں کو پا کر نا ہم صرف زبان سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ شکر کا حیوانی مقام ہے۔ آپ حیران ہوں گی کہ اتنا بڑا لفظ بول دیا کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا شکر کا حیوانی مقام کیسے ہو گیا؟ حیوانی مقام اس طرح سے ہے، عائشہ آپ کبھی غور کیجئے، کبھی مشاہدہ کیجئے، جب ہم ٹریول کرتے ہیں، اپنی گاڑی پہ ہوتے ہیں، درمیان میں راستے میں ہم کہیں رکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور جب ہم اوپن ایئر پلیس پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا آ جاتا ہے، تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک کتا ایک بلی بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو روٹی کا یا بوٹی کا ٹکڑا ڈالیں، اور اگر ہم وہ روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا ان کو ڈال دیں تو وہ بھی زبان ہلا کر میرے پاؤں کے ارد گرد میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر میں بھی صرف زبان ہلا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی نعمتوں کو پا کر، تو یہ حیوانی مقام ہی ہوا نا، جیسے اس بلی کتے نے شکر ادا کیا میرا، میں بھی زبان ہلا کے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی مقام کیا ہے شکر کا؟ انسانی مقام یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور اگر کسی دوسرے کو عطا نہیں کی، کسی حکمت کی وجہ سے نہیں کی، تو میں اپنی ان نعمتوں میں سے ان کے ساتھ شیئر کروں، یہ شکر کا انسانی مقام ہے۔ بالکل، اور یہی اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں مال کے ساتھ شیئر کروں، اللہ نے مجھے عقل فہم بصیرت دی ہے تو میں اس کے ساتھ شیئر کروں۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، پیارے بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، آؤ بچوں سنو کہانی اس بریک کے بعد ہوگا، کہیں مت جائیے گا، ساتھ رہیے گا، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں جی، وقت ہو گیا ہے آؤ بچوں سنو کہانی کا، اور بچے کہانی سننے کے لیے پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن آج میں نے بچوں سے کہا ہے کہ میں ان سے بھی کچھ سنوں گی۔ ہمیشہ میں ہی کہانیاں سناتی رہتی ہوں، کہانی بھی میں سناؤں گی، کہانی کا تو وعدہ ہے، اس وعدے پہ پورا ہم اتریں گے، لیکن بچوں سے بھی کچھ سنیں گے۔ السلام علیکم۔ ویری گڈ۔ چلیں جی، آپ مجھے بتائیں کہ نعت کس کو آتی ہے آپ لوگوں میں سے؟ جلدی سے، آپ کو آتی ہے نا؟ نہیں آپ کو آتی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ سنائیں گی، نہیں آتی؟ بچے جی شرماتے بہت ہیں، اور آئندہ سے اب میں یہ کیا کروں گی کہ اگر مجھے کوئی کچھ سنائے گا تو اس کے بعد پھر میں کہانی سنایا کروں گی، لیکن پھر ہم بچوں کو کہہ دیں گے نا وہ پریپیئر ہو کے آئیں گے۔ چلیں کہانی ہم سنتے ہیں، اور کہانی ہے جی آج حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کی کشتی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات جو بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی عمر پائی تھی، اور ان کی عمر تھی تقریباً 950 سال، اور 950 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ حضرت نوح کی جو قوم ہے وہ بہت زیادہ مالدار تھی، ان کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن بہت زیادہ گناہ کرنے والے لوگ تھے، گناہوں میں گھری ہوئی قوم تھی۔ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے کئی سوالات بھی ان کے اوپر اٹھائے۔ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ سارے یہی کام کرتے آئے ہیں، مطلب وہ بتوں کو پوجتے آئے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی شرک کا شکار تھے، تو ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام پر صرف چند وہی لوگ ایمان لائے جو حلال طریقے سے روزی کماتے تھے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے تو پھر وہ غلط کام بھی سارے کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، تو ان کی طرف سے صرف وہی چند لوگ ایمان لائے ان پر جو کہ حلال طریقے سے روزی کماتے تھے۔ جب لوگوں نے پوری طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے اپنی اس قوم کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ اس قوم پر عذاب بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی کشتی تیار کریں جس میں ہر جاندار کا ایک
जोड़ा हो, ठीक है, मतलब इंसानों का भी एक इंसान तो साथ थे ही थे, जो जानवर तमाम वहाँ पर थे, जैसा बकरी हो गई या ऊँट हो गया या गाय, उनका एक जोड़ा, एक नर ऊँट, एक मादा, एक नर गाय, एक मादा गाय, इस तरीके से उन्होंने तमाम जोड़े जो हैं वो कश्ती के ऊपर सवार कर लिए। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि बाकी जो लोग रह गए थे, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए थे, उनके ऊपर पानी का अज़ाब नाज़िल किया। और पानी का अज़ाब जो है वो सैलाब की सूरत में होता है, और तमाम गुनाहगार जो हैं वो इस पानी में गर्क हो गए। और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी बनाई हुई कश्ती में जो जोड़े सवार थे और जो वो लोग सवार थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, सिर्फ वही महफूज रहे। जब अल्लाह का भेजा हुआ अज़ाब थम गया तो कश्ती सवारों ने कश्ती से उतरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये हमारा आज का मौजू भी था, कितना ज़रूरी है शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते तो उनको वो रहनुमाई नहीं मिलती कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वो ईमान लाते। अल्लाह ताला ही की मेहरबानी थी कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए और इसकी वजह से उनकी जान भी बच गई। और तमाम उम्र अल्लाह की इबादत करने का इरादा भी जो है वो उन्होंने पुख्ता किया। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला के अज़ाब से डरना चाहिए और अल्लाह उसके भेजे गए पैगंबर जो हैं उनकी अताअत करनी चाहिए। ठीक है, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी? चलें जी, गुड। अमीर शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं और जाने से पहले क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो मैं पहले ये अनाउंस कर दूं जी कि आज का जो आपका और हमारा साथ था यहीं तक था। कल इंशाल्लाह ताला 14वां रोज़ा है, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। और जाने से पहले अमीर से मैं कहूँगी कि वो कोई कलाम जो है वो हमारे लिए पेश कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, दुख दर्द के महा